کے بعد پانچواں سوال ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب میں نے ابھی 30 نومبر کو یہ جامعۃ الصالحات میں معلمات کے سامنے، پورے اسٹاف کے سامنے جو خطاب عام تھا، اس میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو اس لیے پھر میں بتا دیتا ہوں کہ مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے، اور ایک اہل حدیث عالم نے، نواب وحید الزماں صاحب حیدرآبادی ہیں، اپنی مقبول اور مشہور کتاب نزول الابرار میں من فقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 185 جلد 1 میں الابرار کی عبارت دوبارہ بلکہ بار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ اس عبارت میں عورتوں کو تحریمہ کے وقت سینے تک ہاتھ اٹھانے، پس سجدہ کرنے اور سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے چپکانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اس میں کتاب میں ہے، کتاب آپ کے پاس مل جائے تو اس کے 185 صفحے پر جلد 1 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جب تکبیر تحریمہ عورت کرے تو سینے تک ہاتھ اٹھائے، پس سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے چپکانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ ایک اہل حدیث عالم، یہ کوئی حنفی عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب پر شہر بنارس کے سردار اہل حدیث مولانا ابو القاسم صاحب سیف بنارسی مرحوم کا حاشیہ ہے۔ مرحوم نے بعض مواقع پر مصنف کی رائے سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس موقع پر نہ کہ صرف یہ کہ اس مسئلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس کی تائید میں جس درجہ استدلال ممکن تھا وہ بھی پیش کر دیا۔ ایک رسالہ ہے تعلیم الصلاۃ، جو اراکین مجلس شورا کی منظوری سے شائع ہوا ہے اور بلی ماران سے مفت تقسیم ہوا ہے۔ یہ کتابچہ کن کے اراکین مجلس شورا؟ اہل حدیث کے اراکین مجلس شورا کی طرف سے یہ رسالہ شائع ہوا ہے اور بلی ماران سے مفت تقسیم ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ 14 پر یہ عبارت ہے: سجدہ 7 عضو پر کرے، ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اطراف دو قدم، متفق علیہ۔ سجدے میں ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھے اور کہنی اٹھائے رہے، اور درمیان دونوں ہاتھوں کے ایسی کشادگی رہے کہ سفیدی بغلوں کی ظاہر ہو، متفق علیہ، مگر عورت ایسا نہ کرے۔ کون لکھ رہا ہے یہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ المغنی ابن قدامہ کی مغنی ہے کہ عبارت ہے، سعودی عرب دارالافتاء سے شائع ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ یعنی عورت کا دونوں پیر داہنے جانب نکال کر بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور امام خلال نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز ادا کرے تو سمٹ کر نماز پڑھے اور اپنی رانوں کو ملا کر رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ نماز میں چہاردانو بیٹھیں۔ عبداللہ ابن عمر کی مرفوع روایت ابن عدی نے گو کہ اس کو ضعیف کہا ہے، اور یزید ابن ابی حبیب یہ مرسل روایت ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی ہے، اور ابو داؤد کے سنن البیہقی للبیہقی جلد 2 صفحہ 223، مراسیل ابو داؤد میں صفحہ 8۔ اور حضرت علی سے ہے روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت ابراہیم نخعی سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، حضرت مجاہد سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، حضرت حسن سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، علی ابراہیم سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، جلد 1 269 270۔ یہ ساری روایتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ ان سے یہ کہیں، اور اگر یہ کہیں کہ اس میں سے بعض روایتیں تو کچھ تو ضعیف ہیں، مرسل ہیں، تو مرسل کس کے مراسل مقبول ہوتے ہیں اور کس کے نہیں ہوتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ان کو۔
کہ وہ مرسل روایتوں سے استدلال کریں تو وہ کہہ دیں کہ فلاں کے مراسیل ہیں یہ بھائی مقبول ہیں، اور فلاں کے مراسیل ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ آپ مرسل سے استدلال کریں تو صحیح ہے، اور دوسرا کریں تو صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو داؤد کے مراسیل جب وہ کسی مرسل کے بارے میں نقل کرنے کے بعد خاموش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورت و مرد کی نماز میں جو ہے فرق، اگر کوئی فرق ساتھ پڑھتی ہیں عورتیں بس سجدہ کرتی ہیں تو ایسا کرنا جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور ان نمازوں کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نماز جو ہے کسی نے کسی امام سے نہیں سیکھا ہے، کوئی نماز کسی امام سے نہیں سیکھتا۔ نماز جو لوگ بھی جن لوگوں نے بھی سیکھا ہے اپنے والدین سے سیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز کی شکل کیا ہوتی ہے بھائی؟ جبکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے والد صحابی ہیں، انہوں نے کیسے سیکھا اپنے گھر؟ اور دوسرے ائمہ، میں نے ابھی بتایا کہ مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو میں نے جو وہ تقریر کی تھی اس موقع پر، وہ تقریر کہیں سے مل جائے تو آپ ضرور سن لیں۔